क्यों हमें हाजमे का मसला हो जाता है, क्यों हमें स्टमक प्रॉब्लम हो जाती है। आजकल एक ऐसा दौर चल रहा है कि जिसके अंदर हमारा लाइफस्टाइल और बदलती हुई खुराक तकरीबन हर कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से गुजर रहा है, जो कि थोड़ी मुतवाज़न या बहुत ज़्यादा ख़राबी लेकर आते हैं, या लोग इन मसाइल से गुजर रहे हैं कि आप के मैदा हो या आपका स्टमक है या आपकी बड़ी आंत हैं, कोई ना कोई उनमें मसाइल हो जाते हैं कि आपका हाजमा जो है वो दुरुस्त नहीं होता, खाना आपको हज़म नहीं होता, जिसकी वजह से कब्ज़ हो जाना, गैस का मसला हो जाना, और सबसे संजीदा मसला मैदे का अल्सर, बड़ी आंत की सोजिश, और फिर उसी वजह से बवासीर जैसी बीमारी का जन्म लेना। और डॉक्टर तो यहाँ तक कहते हैं कि हर इंसान के वजूद में बीमारी की जड़ उसका मैदा होता है, कि जब हम कभी भी किसी बीमारी का शिकार हों तो हम सबसे पहले डॉक्टर से रब्ता करते हैं, और डॉक्टर हमें बहुत सारे टेस्ट करवाने के लिए भगा देता है, और एंड में हमें ये मालूम होता है कि कहीं ना कहीं जिगर में चर्बी है, जिगर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, फैटी लिवर हो गया है, और भी पेट के बहुत सारे मसाइल जो हैं वो उजागर हो जाते हैं। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको बहुत सारी अद्वियात तजवीज़ कर देते हैं कि जब आप इस दवाई का इस्तेमाल करेंगे आप बेहतर महसूस करते हैं या करते रहेंगे। और आपका डॉक्टर से मासूमाना सवाल ये होता है कि दवाई के यूज़ के बाद मैं ठीक तो हो जाऊंगा या नहीं, और डॉक्टर का जवाब होता है कि कम से कम 3 से 4 माह आप इसको यूज़ करें, फिर उसके बाद हम देखेंगे। ये सिर्फ आपको मैदे के मसाइल नहीं, बल्कि आप ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाएं, आप शुगर का शिकार हो जाएं, तो बीमारी हो जाए तो डॉक्टर आपको किसी ना किसी ट्रीटमेंट पे ले आता है ताकि आपकी बॉडी बैलेंस रहे। मगर आज हम देखेंगे कि बीमारी की असल वजह क्या है। सिर्फ बीमारी की वजह नहीं बल्कि उसका सलूशन भी देखेंगे कि जिस तरह एक डॉक्टर बीमारी की वजह से आपकी बॉडी को बैलेंस करता है, इसी तरह एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी आपको ख़राब प्लैनेट्स को जो बीमारी की वजह बनते हैं उसको बैलेंस करने के लिए समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कि बहुत सारे ऐसे तरीक़ाकार इसमें भी मौजूद हैं। आज हम ये समझेंगे कि आखिर मसला पैदा कहाँ से होता है। इसके लिए हमें सबसे पहले जायचा देखना है, जिसमें हम प्लैनेट्स की पोजीशन को देखेंगे और किसी नतीजे पर पहुंचेंगे, क्योंकि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होती है और इससे कैसे जान छुड़ा सकते हैं। डाइजेशन को देखना, मैदे के मसाइल को देखना, जिगर को देखना या आंत के मसाइल को देखना, ये देखे जाते हैं जायचे के दूसरे घर से, ये देखे जाते हैं जायचे के 5वें घर से, ये देखे जाते हैं जायचे के 6ठे घर से, ये देखे जाते हैं जायचे के 8वें घर से। तो ये घर इन्वॉल्व होते हैं इन चीज़ों के अंदर। सेकंड हाउस आखिर क्यों देखते हैं? सेकंड हाउस इसीलिए देखा जाता है क्योंकि ये आपका मुंह है, यानी आपका माउथ, जहाँ से आप खुराक खाते हैं, आपकी ज़ुबान, ये सब कुछ दूसरे घर से ताल्लुक़ रखते हैं, और प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट ही आपके मुंह से होता है। अगर आप अच्छी खुराक नहीं लेंगे या अच्छी तरह चबाकर खाना नहीं खाएंगे, तो अगर आपका स्टार्टिंग फेज़ ही अच्छा नहीं होगा, तो जैसे बचपन में हमारे वालिदैन हमें कहते थे कि अच्छी तरह चबा कर खाओ, तो फिर सेकंड हाउस से मालूम होता है कि हमारी ईटिंग हैबिट्स, अगर जायचे का सेकंड हाउस ख़राब हो जाए, राहु, केतु, सन और मार्स अगर सेकंड हाउस में हो, अबूद के हों या एंटी हों, तो डाइजेशन के प्रॉब्लम आपके यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं कि आप अच्छी तरह अपने खाने को चबा कर नहीं खाते हैं, या हो सकता है कि आपकी कोई ऐसी खराबी हो ईटिंग हैबिट्स की जो यहीं से आपकी शुरू हो रही है। तो ये भी देखना ज़रूरी है कि सेकंड हाउस का चारा किसी ऐसी जगह पर बैठा है जो कि बहुत अहम किरदार अदा करता है, कि अगर सेकंड हाउस का हाकिम सारा 6ठे में हो, केतु, राहु और ज़ुहल के साथ, कि सेकंड हाउस का लॉर्ड 6ठे घर में आकर बैठ जाए, या सेकंड हाउस का लॉर्ड 8वें घर में बैठा हो, राहु, केतु और सैटर्न के साथ यहाँ पर आकर बैठ जाए, तो प्रॉब्लम आएंगे। या सेकंड हाउस का लॉर्ड जाके 12वें घर में बैठ जाए, राहु, केतु और सैटर्न के साथ,
اور یہاں پر بھی پرابلمز آ سکتے ہیں کہ آپ صحیح اور اچھی خوراک استعمال نہیں کرتے. کیونکہ دوسرا گھر چوائس آف فوڈ بھی ہے، جو آپ روزانہ کھاتے ہیں دوسرے گھر سے، یہاں سے اس کی خرابی کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی اچھی خاصی جو خوراک کی چاہت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور پھر جنک فوڈ کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ آپ کی صحت کو تباہ کر دیتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھیں گے ذائچے کا ففتھ ہاؤس، کہ ذائچے کا ففتھ ہاؤس ہے آپ کے سٹمک کا. اگر ففتھ ہاؤس میں کوئی خرابی ہے کہ راہو، کیتو، زحل اور مارس خراب ہو کر بیٹھے ہیں ففتھ ہاؤس پہ، یا اگر سکستھ ہاؤس کا حاکم سیارہ جو ہے وہ جا کر بیٹھ جائے ذائچے کے 5ویں گھر میں، تو یہاں پر اس کا آ کے بیٹھنا وجہ بنتا ہے معدے کی بیماری کی. کہ مثال کے طور پہ سن اگر آپ کے 6 ہاؤس کا حاکم سیارہ ہے اور 5th ہاؤس ہو کینسر کا، اور 5th ہاؤس کا حاکم سیارہ مون بیٹھا ہو 6 ہاؤس میں یا 8ویں گھر میں اور حبوت کا ہو، تو یہ السر کی وجہ بنتا ہے، کیونکہ سن کی انرجی جو کہ فائر ایلیمنٹ سے تعلق رکھتا ہے آپ کے معدے کی انرجی کو جلا دیتی ہے. 6 ہاؤس جہاں پہ آپ کی بڑی آنت دیکھی جاتی ہے، وہاں پر 6 ہاؤس کے انڈر یہ بھی آتا ہے کہ آپ کا جو ہاضمہ ہے، جو آپ کی خوراک کی نالیاں ہیں، اس کے ہاضمے کو دیکھا جاتا ہے اس جگہ سے کہ اگر راہو، کیتو اور سیٹرن 6 ہاؤس کو خراب کر رہے ہیں تو یہ بھی آپ کے ہاضمے کو ڈسٹرب کرتے ہیں. کیتو جو کہ علیحدگی پسند ہے، سیٹرن جو ہاضمے میں تاخیر پیدا کرتا ہے، اور راہو آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ بے تحاشا خوراک کھائیں، کیونکہ آپ کو یہ محسوس ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ بھی ہضم کر سکتے، تو آپ اتنا زیادہ کھانے لگ پڑیں گے کہ آپ کی خوراک کی نالیاں خرابی پکڑنے لگ جاتی ہے، خاص طور پر خوراک کی چھوٹی نالی. ذائچے کا 7واں گھر جو کہ ایک امپورٹنٹ ہاؤس ہے، 7واں گھر، اس کی اگر ہم بات کریں، یہ بڑی آنت ہے کہ یہاں سے بڑی آنت کی خرابی دیکھی جاتی ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی سیارہ 7th ہاؤس میں حبوت کا ہو جائے یا سیٹرن ہی حبوت کا ہو جائے 7th ہاؤس میں، تو یہ بڑی سیریس پرابلم دیتا ہے بڑی آنت کو، کہ آپ کو ہاضمے کے ساتھ ساتھ پائلز اور فشر جیسی تکلیف کا آغاز یہیں سے ہو جاتا ہے. اگر سن بیٹھا ہو 7th ہاؤس میں وینس کے ساتھ، تو 7th ہاؤس کی انرجی کو یہ جلا دیتا ہے، کیونکہ فائر ایلیمنٹ ہے، کیونکہ شمس فائر ایلیمنٹ سے تعلق رکھتا ہے، تو یہ آپ کی بڑی آنت میں موجود واٹر کی یعنی پانی کی جو پریزنس ہے اس کو جلاتا ہے، تو وجہ بنتا ہے قبض کی. اور اگر آپ ایسی صورتحال میں مسلسل پانی نہیں پئیں گے تو یہ آپ کے لیے سنجیدہ قسم کی قبض کو پیدا کر دے گا. ذائچے کے 8ویں ہاؤس کی اگر ہم بات کریں، یہ ذائچے کا 8واں گھر، یہ گھر ہے جہاں سے آپ اپنی خوراک کو خارج کرتے ہیں. اگر یہاں پہ زحل بیٹھا ہوگا 8th ہاؤس میں، تو یہ پیدا کرے گا تاخیر پخانہ خارج کرنے میں، تو آپ کئی گھنٹے ٹوائلٹ میں بیٹھے رہیں گے اور آپ کو پخانہ خارج کرنے میں تکلیف کا سامنا ہوگا. قبض پیدا ہوتی ہے اگر زحل کی نظر پڑ جائے 8ویں ہاؤس میں، یا وہ خود 8ویں ہاؤس میں آ جائے. اگر مارس یہاں پر آ کر بیٹھ جائے 8ویں گھر میں، یہاں پر وہ حبوت کا ہو، ڈبلیٹیشن کا، نیچ کا، کیونکہ مارس کنٹرول کرتا ہے آپ کے بلڈ کو، خون کی گردش کو. اگر مارس خراب ہو کر 8ویں گھر میں بیٹھا ہے یا نظر ڈال رہا ہے، تو یہ آپ کو شدید قسم کی پائلز یعنی بواسیر، فسٹولا، فشر جیسی بیماری دے گا، اور پخانہ خارج کرنے والی جگہ میں آپ کو شدید قسم کی تکلیف دے گا، درد دے گا، کیونکہ مارس دیتا ہے تکلیف دینے والی بیماریاں. اب ہم سمجھ پائیں کچھ ایسے کمبینیشنز کو جو مسئلہ پیدا کرتے ہیں ہاضمے کے سسٹم کو. مگر یہ پرابلم پیدا کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہوتا تب ہے جب آپ غلط قسم کا کھانا استعمال کرنے لگیں جو آپ کے جسم کے مطابق نہ ہو. کوئی بھی سیارہ اگر ذائچے میں کمزور حالت میں ہوگا اور اگر آپ اس سیارے سے ریلیٹڈ کوئی بھی خوراک لینے لگیں گے تو وہ آپ کے جسم میں صحیح طرح ہضم نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کا جسم جانتا ہی نہیں ان چیزوں کے بارے میں کہ اس خوراک کے ساتھ آخر اس نے کرنا کیا ہے، اور یہ پیدا کرتا ہے آپ کے جسم میں السر کو، کیونکہ آپ کی قوت مدافعت کو یہ سمجھ ہی نہیں آتا
کہ اس خوراک کا کیا کریں. فار ایگزامپل آپ کے ذائچے میں کیتو حبوت کا ہو اور آپ کھانا سٹارٹ کریں پیاز، لہسن، ادرک جو کہ کیتو کو پریزنٹ کرتے ہیں، تو جب آپ ان چیزوں کو یوز کریں گے آپ کا ہاضمہ ان چیزوں کو قبول ہی نہیں کرے گا اور وہ اٹیک کرے گا ان کے اوپر. تو اس وجہ سے آپ کے معدے میں زخم یا السر جیسی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کے ذائچے میں مریخ خراب ہے تو آپ ان چیزوں کا استعمال کریں، جیسے ٹماٹر ہے، دال مسور ہے، بڑا گوشت ہے، یا وہ چیزیں جن میں خون شامل ہو جیسے کلیجی، پھر لال مرچ، کیونکہ یہ آپ کے ہاضمے کو مسائل دے گی اگر مارس آپ کے ذائچے میں خراب ہے. اگر آپ کسی پراپر ایسٹرالوجر کو کنسلٹ کر کے تجویز کروائیں کہ کون سی مناسب خوراک استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کو اس بیماری سے نکلنے میں مدد دے. اگر آپ کے ذائچے میں مشتری یعنی جوپیٹر بہت اچھا ہو تو آپ پائن ایپل کھائیں، وہ آپ کے ہاضمے کو ہیل کرے گا. اگر آپ کے ذائچے میں وینس اچھا ہے تو آپ انجیر یوز کریں، انجیر بھی آپ کے اسٹمک کو ہیل کرتی، آپ کے معدے کو ہیل کرتی. تو یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ ہر انسان کے لیے اس کے جسم کے مطابق اور اس کے سیاروں کی انرجی کے مطابق کون کون سی خوراک بہترین ہے. اگر آپ سیاروں کی خوراک کھانے لگیں ان کے مطابق تو آپ کے ذائچے میں جو خراب سیارے ہیں تو ان سے منسلک جو بھی چیزیں ہوں گی وہ شدید ترین بدہضمی جیسے مسائل سے آپ کو دوچار کریں گی. اگر آپ ان سیاروں کی خوراک کھائیں جو آپ کے ذائچے کے کمبینیشنز کے مطابق بہت اچھا ہے تو یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند رہے گی. میں امید کرتا ہوں کہ مختصر سے وقت میں آپ کو سمجھا پایا ہوں کہ کیوں ایک یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ ٹاپک بہت بڑا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو نالج آپ کو دیا ہے، جو میں آپ تک منتقل کر سکا ہوں مختصر سے وقت میں، وہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا.